if I'm not wearing shalwar kameez, I'm bashed and I'm labeled as اچھا یہ کرسچن ہو سکتی ہے یا یہ مسلمان نہیں ہے, ریلیجیس مسلم نہیں ہے, just because میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہو as compared to all other friends of mine جو شلوار قمیض میں آتے ہیں. Amna, you want the shorter version or the longer version? I want a good brief answer that answers all The shorter aspects of version. this. The shorter version is that the problem lies with you. This and digest this for just a second before you react, okay? Do not react. Think what I just said. The problem is with your esteem. You have a broken esteem. Otherwise, this would not have mattered کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگوں نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے ہیں, لوگوں نے آپ کے بارے میں رائے کیا رکھی ہوئی ہے. اور اسلام itself is oblivious to people's self-esteem. That's the problem. یہ کسی نے بتایا نہیں آپ کو. You need to understand that most women who are performing in the planet for Islam are wearing pants. They're not in Pakistan. They're in a lot of places other than Pakistan. They do not wear shalwar kameez. They're writing books. They're writing articles. They're writing research papers in physics and chemistry, Quran, Hadith. They have covered their heads, sometimes not even that, but they're going through and through with the intent کہ بھائی ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے. آپ نے کپڑوں کو پیوٹ کر لیا ہوا ہے, آپ نے اوپینین آف پیپل کو پیوٹ کر لیا ہے. پیوٹ کا مطلب پتہ نا, you're revolving around that. Do not do that. That's your esteem issue. You need to grow out of it. اللہ عز و جل نے آپ کی اسٹیم اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے, آپ نے لوگوں کو دی ہوئی ہے. You need to understand the problem. Are you with me right now? Yeah, but this one thing, I think I maybe delivered my question wrong. I'm not saying that this is an issue that I am facing, that I like. No. I know. You're talking about the whole youth here. You're talking about people of your age and even yes, gender. And the fact that only ko jawab de raha hu. I'm using you as a vessel to talk to all of my kids who are 19, girls especially in Islamabad, Karachi, Lahore, wherever. یہ آپ کا نہیں ہے ایشو, خالی پینڈیمک ہے. سو آمنہ میرا بیٹا غور سن, جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اصل میں اسلام کی ڈیمانڈ کیا تھی, تو آپ کو کوئی بھی بندہ آ کے ڈیریل کر دے گا. اسلام کی ڈیمانڈ آپ کو پتہ چل جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 95% کام جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بتائے ہیں, 95% دنیا میں آپ کے گھر والے بھی کہتے ہیں کام کرو, پڑھائی کرو, طاقت میں آؤ, آئی کیو بڑھاؤ, ایموشنل انڈیپینڈنس لے کے آؤ. ایموشنل انڈیپینڈنس بیٹا, آئی کیو, منی, فائنینشیل انڈیپینڈنس اینڈ دین پولیٹیکل انفلوئنس. یہ 4 ہی کام بتائیں نا, اللہ نے بھی ہمیں بتائیں, آپ کی امی ابو نے بھی یہ کام بتائیں. ایون اف یو گو آؤٹ آف اسلام اور whoever listening to this, اگر آپ اسلام سے دور بھی جاتے ہیں بیکاز آپ کو پسند نہیں آئے مسلمان, تو 4 کام آپ کو پھر بھی وہی کرنے پڑیں گے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے لیے کر لو, کیونکہ مرنے کے بعد تو اللہ کے پاس ہی پہنچنا ہے نا, ادھر تو پتہ چل جانا کہ کتنا بڑا حساب تھا, کتنا بڑا فائدہ تھا. تو 4 کام تو پھر بھی وہی کرنے ہیں. اللہ نے تو فرض ہی وہ کام کیے جو آپ کی فطرت اور جبلت کی ضرورت ہے, کہ طاقت میں آؤ, آئی کیو بڑھاؤ, انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ, اور آپس میں گٹھ جوڑ کرو, مسلمان اکٹھے ہو جائیں. اور اس طرح طاقت اور کیا کرنے کے لیے آپ کو فزکس والے کہہ رہے ہیں, میتھمیٹکس, پالیٹکس والے کہہ رہے ہیں, امریکہ والے کہہ رہے ہیں, یورپ والے کہہ رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں وہ نیٹو کیا ہے, گٹھ جوڑ, پیسہ اور ریسرچ. سوچیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, گٹھ جوڑ کرو, آپس میں اکٹھے ہو جاؤ, ولا تفرقوا. اور یہ کیا بھی ہم بحث کر رہے تھے شیخ کے ساتھ, یتلو علیہم آیا, اپنا آئی کیو بڑھاؤ بھائی. اس کے بعد یعلمون الکتاب, انفورس دا لا, اپنے ہاتھ میں لے کے آؤ بیٹا. لا کو قرآن کے تھرو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اس وقت امریکہ کے ہاتھ میں